چھوٹی چودھرائن پارٹ نمبر 12۔ فرید بولا ٹھیک ہے۔ دونوں کی باتوں کی آواز رک گئی۔ کچھ دیر بعد دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ رافیل جلدی سے واپس بھاگ کر اسی راستے پر آ گیا جہاں سے پہلے آیا تھا۔ وہ پھر ڈیرے کی طرف چل پڑا۔ سامنے سے اسے ماں آتی دکھائی دی۔ وہ رک گئی۔ اس نے رافیل سے پوچھا تو اس وقت کیا کرنے آیا ہے؟ رافیل نے بتایا کہ اسے رومانہ بی بی نے بھیجا ہے اپنے ابا کو بلا کر لانے کو۔ نورین نے وہیں سے فرید کو آواز لگائی۔ وہ کمرے سے نکل آیا۔ نورین نے پیغام دیا کہ مجھے چھوٹی چودھرائن بلا رہی ہے۔ فرید نے وہیں سے جواب دیا کہ انہیں کہنا کہ شام کو آؤں گا، ابھی کام رہتا ہے۔ وہ دونوں ماں بیٹا گھر آ گئے۔ نورین نے برتن اندر رکھے اور ترکا سے کہا کہ مجھے کپڑے دینا، میں نہانے جا رہی ہوں، اور رافیل سے بولی کہ تو حویلی جا کر رومانہ بی بی کو اپنے باپ کا جواب بتا کر آ جا۔ میرا پوچھے تو کہنا کہ اماں کے سر میں درد ہے، وہ سوئی پڑی تھی، میں کچھ دیر آرام کر لوں۔ رافیل حویلی آ کر رومانہ بی بی کو فرید کا جواب دے کر گھر آ گیا تھا اور کمرے میں لیٹ گیا۔ اس کی آنکھ لگ گئی۔ شام کا اندھیرا ہو رہا تھا۔ وہ اٹھا، منہ دھو کر حسب معمول حویلی آ گیا۔ ابھی وہ صحن میں پہنچا تھا کہ اس کی ماں نے آواز دی، رافیل باہر سے لکڑی تو لے آ۔ خوبصورت بلوری آنکھیں، تیکھے نین نقش، دراز قد، موٹے اور گول مٹول چھاتی۔ مہرو بیگم نے نہا لیا تھا، اب وہ ٹاول سے جسم خشک کر رہی تھی۔ رافیل آہستہ آہستہ سے لکڑیوں سے اتر رہا تھا کہ اسی وقت عذرا ماچھن دروازے سے باہر نکل کر لکڑیوں کی طرف آئی۔ اس نے رافیل کو لکڑیوں سے اترتے ہوئے دیکھ لیا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ رافیل لکڑیوں پر کیوں چڑھا ہوا تھا، کیونکہ روشن دان سے جلتی ہوئی لائٹ بتا رہی تھی کہ اندر کوئی ہے، اور وہ روشنی بھی غسل خانے والی روشن دان سے نکل رہی تھی۔ عذرا کو دیکھ کر رافیل کا حلق خشک ہو گیا تھا۔ عذرا نے اسے بازو سے پکڑ لیا اور بولی، اوئے کمینے، اوپر چڑھ کر کیا کر رہا تھا؟ رافیل سے ڈر کے مارے کوئی بات ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ چپ کھڑا رہا۔ بولتا کیوں نہیں؟ رافیل آہستہ سے بولا، غلطی ہو گئی، معافی دے دو۔ مجھ سے کوئی معافی مانگ رہا ہے؟ چودھریوں سے معافی مانگ، جن کی عورتوں کو ننگا دیکھتا ہے۔ یہی تمیز سکھائی تجھے تیری ماں نے؟ ٹھہر، آج بتاتی ہوں تیری ماں اور تیرے باپ کو، لیکن چودھریوں کو نہیں بتاتی، وہ مجھے مار ڈالیں گے، مگر تیرے گھر ضرور بتاؤں گی۔ ایک بار تو رافیل کی ٹانگیں کانپنے لگ گئی تھیں کہ یہ اب اس کی شکایت اس کے ماں باپ کو لگائے گی۔ تب اچانک رافیل کے دماغ میں بات آئی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، تو میری شکایت میرے گھر لگا، میں تیری اور چودھری نہال کی بات چاچے بالو کو اور بڑے چودھری صاحب کو بتاؤں گا۔ عذرا کو جیسے بچھو نے کاٹ لیا۔ کیا بتائے گا؟ ہکلا کر بولی، رافیل، یہی کہ چودھری نہال تیرے گھر آ کر تیرا کام کرتا ہے۔ عذرا کا رافیل کے منہ سے یہ لفظ سن کر حیران رہ گئی۔ وہ تو اسے بچہ سمجھتی تھی، مگر یہ تو بڑی چیز نکلا۔ عذرا اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے بولی، تجھے یہ سب کس نے بتایا؟ رافیل بولا، مجھے کسی نے نہیں بتایا۔ عذرا بولی، تو پھر تم اتنی بڑی بات کیسے کہہ رہے ہو جب تمہیں کسی نے نہیں بتایا؟ رافیل نے کہا، میں نے خود تم دونوں کو گندا کام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ عذرا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ حیرت سے بولی، کب؟ رافیل نے اسے بتایا کہ جس دن میں ٹیوب ویل سے کپڑے اٹھوا کر ساتھ لایا تھا، اس دن۔ پھر اس نے سارا دیکھا منظر بتا دیا۔ عذرا تو مارے شرم کے پانی پانی ہو گئی تھی۔ وہ بولی، دیکھ، تو اچھا بچہ ہے، یہ بات کسی کو مت بتانا، میں بھی کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، غسل خانے والی بات کا، اور تجھے انعام بھی دوں گی۔ اس نے اپنی جان بچنے پر سکھ کا سانس لیا۔ عذرا نے پوچھا، تم نے یہ بات کسی کو بتائی تو نہیں؟ رافیل نے کہا، بالکل بھی نہیں،
حالانکہ اس نے یہ بات اپنے یار گلشن کو بتا دی تھی اور اس نے شادو کو بتا دی، مگر یہاں اس نے جھوٹ بول دیا۔ عذرا بولی، اچھا لکڑیاں اٹھا، تجھے تیری ماں نے بھیجا تھا اور تو ادھر اور ہی نظارے کر رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا پتہ کروں اتنی دیر کیوں کر دی ہے رافیل نے۔ وہ بولی، ابھی یہی کہنا کہ لکڑیاں پھنسی پڑی تھیں، نکالنے میں دیر ہو گئی۔ ان دونوں نے مل کر لکڑیاں اٹھائیں اور حویلی کے اندر آ گئے۔ نورین نے عذرا سے پوچھا، اتنی دیر کر دی تم نے بھی؟ عذرا بولی، لکڑیاں پھنسی پڑی تھیں، بڑی مشکل سے نکالی ہیں، رافیل سے اکیلے نہیں نکلتی تھی۔ عذرا کو ریشم بی بی نے آواز لگائی، وہ ان کی طرف کمرے میں چلی گئی۔ رافیل حویلی میں ماں کے پاس بیٹھ گیا۔ نورین نے پوچھا، رافیل تجھے مہرو بیگم اپنے ساتھ لے کر جانا چاہ رہی ہیں، تو جائے گا ان کے ساتھ؟ رہ لے گا وہاں؟ رافیل پہلے تو شاید انکار کر دیتا، مگر جب سے مہرو بیگم کو نہاتے ہوئے دیکھا تھا، اس کے اندر تو عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ نظارہ کبھی ختم نہ ہو۔ اس نے کہا، اماں اگر تو کہے اور جانا پڑا تو چلا جاؤں گا۔ نورین بولی، ارے صدقے جاؤں میرا پتر، اپنے ساتھ لگا کر رافیل کا ماتھا چوم لیا۔ رافیل اندر سے بہت خوش ہو رہا تھا۔ ایک تو شہر دیکھنے کی خوشی، اوپر سے مہرو بیگم جیسی حسین عورت کے پاس رہنے کی خوشی تھی۔ رومانہ نے نورین سے کہا کہ رات کو رافیل کے 1-2 جوڑے کپڑوں کے شاپر میں رکھ دینا، باقی کپڑے بھابھی خود لے کر دے گی۔ فرید باہر چلا گیا۔